نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہیں. آخری عشرہ، بلکہ اس آخری عشرے میں بھی تقریباً آج یہ 5واں دن ہے. آدھا عشرہ یہ بھی گزر چکا ہے، اور اس آخری عشرے کے بارے میں آج ہم لوگ کچھ جان لیں، اس کی فضیلتوں کے بارے میں، اور یہ کتنا اہم ترین عشرہ ہے. ویسے تو یہ پورے کا پورا مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا اس مہینے میں، اللہ نے فرمایا، ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی تو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. اور یہ بھی جان لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ مبارک اسی لیے ہوا کہ یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب، یہ مقدس کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی. تو 11 مہینوں سے الگ سال کے یہ مہینہ اکیلے مبارک ہو گیا قرآن کی برکت سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پورے کا پورا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا ہے، مبارک ہے، عظمت والا ہے. کئی گناہ اس کے ثواب ملتے ہیں، اور اس میں اور گناہ اللہ رب العالمین بے تحاشا گناہ اس میں معاف کرتا ہے. رحمت کا عشرہ ہے اسی میں، جہنم سے آزادی کا عشرہ اسی میں ہے. تو یہ پورا مہینہ برکت والا ہے. لیکن یہ آخری عشرہ خاص طور سے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور بلکہ گزر کیا رہے ہیں، ختم ہونے والا ہے یہ عشرہ. اس کے بارے میں ہم احادیث اور قرآن سے جانیں کہ یہ عشرہ ہمارے لیے کتنا فضیلت والا ہے، اور ہمیں کتنا اہمیت دینا چاہیے اس عشرے کو، اور کیسے گزارنا چاہیے،
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کرام کس طرح سے گزارا کرتے تھے۔ پہلی روایت سنیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سننا ہے تو مجھ سے سنو۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آخری عشرے میں محنت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، عبادتوں میں جتنا وقت گزارتے تھے، اور دوسرے عشرے میں یعنی پہلے اور دوسرے عشرے میں یہ نوعیت نہیں ہوتی تھی۔ اس میں بہت زیادہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اور عشروں سے الگ اس عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے تھے محنت کرنے میں، عبادتوں میں، قرآن کی تلاوت میں اور دعا کرنے میں، استغفار کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، یعنی ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جٹ جاتے تھے اس آخری عشرے میں۔ اور دوسری روایت اماں عائشہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر سد مئذرہ وحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب آخری عشرہ آتا تھا یہ رمضان المبارک کا تو کیفیت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، پوری طرح سے تیار ہو جاتے تھے، وحیا لیلہ، اور اس کی راتوں کو، آخری عشرے کی تمام راتوں کو جاگتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اکیلے نہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے اہل کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے عبادت کے لیے کہ دیکھو رمضان گزر رہا ہے، آخری عشرہ رہ گیا ہے، اب سب لوگ اٹھو اور سب عبادتوں میں جٹ جاؤ، لگ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود کمر کس لیتے تھے، اپنے عیال کو جگاتے تھے، اپنے بچوں کو جگاتے تھے، اپنے بال بچوں کو، اور پھر عبادت میں لگے رہتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ تو یہ کوئی معمولی عشرہ نہیں، اور کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گزارتے تھے۔ یہ دو حدیث ہیں۔ تیسری حدیث یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے۔ وعنہا قالت، اور آپ ہی سے اماں عائشہ ہی سے یہ تیسری روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختلط العشرین بصلاۃ ونوم فاذا کان العشر شمر وشد المئذر، رواہ احمد۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن رمضان کے جو شروع سے 20 تک ہوتے تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عبادت کرتے تھے کہ آپ نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے۔ یخلط العشرین بصلاۃ ونوم، یعنی نمازیں بھی پڑھتے تھے 20 دنوں میں، پہلے 20 دنوں میں، اور سوتے بھی تھے، نیند بھی لیتے تھے۔ لیکن فاذا کان العشر، جب آخری عشرہ بچتا تھا، آخری کے 10 دن، تو وہی شمرا وشد المئذر، پوری طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاک چوبند ہو جاتے تھے عبادت کے لیے اور کمر کس لیتے تھے۔ اور وہ اسی ہی بخاری مسلم کی روایت میں آگے آپ نے ابھی سنا ہے کہ بال بچوں کو بھی، اہل کو بھی جگاتے تھے، اکیلے نہیں، سب کو لگا دیتے تھے اللہ کی عبادت میں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ہے اس کو اہمیت دیتے تھے۔ اسی طرح سے متفق علیہ روایت گزشتہ خطبے ہم نے سنا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں کو اعتکاف کرتے تھے، آخری عشرے کی 10 راتوں کو اعتکاف کرتے تھے۔ اور یہ اس عشرے کی خصوصیت میں سے ہے کہ اس میں کیا کیا اور چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ پوری طرح سے کمر کس لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں کو عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اور دوسری خصوصیت اس میں سے یہی ہے کہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اس میں اعتکاف کیا؟ اللہ کی
عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اس سے توبہ استغفار اور دعا کے لیے خلوت میں بیٹھ جانا، اللہ کے بارے میں سوچنا اور عبادت کرنا، اعتکاف یہی تو ہے۔ تو فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن یہ آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، اور 1 سال ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے، حکومت کا پورا کاروبار آپ کے اوپر ہوتا تھا، آپ ہی تو قائد تھے، آپ ہی تو حکمراں تھے، مدینے کی ریاست کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے۔ تو کسی کام سے، اور اسی میں آپ جانتے ہیں کہ اسی میں غزوات بھی ہوا کرتے تھے، غزوات بھی ہوا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام کے جانکار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جو پہلی لڑائی ہوئی تھی، آپ اور ہم تھوڑا سا روزہ رکھ کر کے تھک جاتے ہیں، گلا سوکھ جاتا ہے، کوئی شام میں یہ کہتا ہے کہ آج ہاتھ پیر میں طاقت جیسے سلب ہو گئی ہو، چھن گئی ہو نہیں لگتی ہے، لیکن یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں، اور تاریخ میں یہ چیز محفوظ ہے کہ 17 رمضان کو اسلام کی پہلی جنگ، پہلی لڑائی غزوہ بدر کے نام سے جس کو دنیا جانتی ہے وہ ہوا تھا اسی رمضان کے مہینے میں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہونے کے ناطے، ریاست مدینہ کے حکمراں ہونے کے ناطے آپ کے کندھوں پہ اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی تھیں، باوجود اس کے اس طرح سے عبادت میں لگے رہتے تھے۔ پاؤں میں جو ہے ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتے تھے۔ اماں عائشہ گھر میں ہوا کرتی تھی اور آپ کو تعجب ہوتا تھا، کہتے تھے کہ آپ ہی کہتے ہو کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، کیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ نہیں معاف ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی کہتے تھے بھلا یا عائشہ، ہاں کیوں نہیں، ایسا تو ہے، اللہ نے ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو کہا تو پھر اتنی مشقت، اتنی ریاضت، اتنا عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اس میں جو ہے آپ پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، پاؤں موٹا موٹا سوج جاتا ہے، ورم آ جاتا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے افلا اکون عبدا شکورا یا عائشہ، یا عائشہ اللہ نے ہمارے پچھلے اور اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو کیا تم یہ چاہتی ہو، یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو اس لیے میں عبادت کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ حکومت کا بھی کام تھا، اس کے باوجود آخری عشرے میں اس قدر محنت کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے، پوری رات عبادت میں لگے رہتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگا کے لگا دیتے تھے، اور اسی ضمن میں اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 سال نہیں بیٹھ سکے اعتکاف، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ حکومت کا بھی کام آپ کے کندھے پر تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا سال آیا تو 20 دنوں تک اعتکاف بیٹھے، یہ 10 کے بدلے میں جو 10 دن چھٹا تھا وہ، اور 10 اور مزید، اس طرح سے 20 دنوں تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ ایک اعتکاف چھوٹ گیا تھا 10 دن کا 1 سال، تو اس کو پورا کیا۔ اتنا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو دوسری خصوصیت اس عشرے کی یہی ہے کہ اس میں جو ہے اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ یہ بھی ہوتا تھا، رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف بیٹھتے تھے، حتی توفاہ اللہ عز وجل، پھر یہاں تک بیٹھتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر فرماتی ہیں کہ آپ کے بعد یہ جو ہے سلسلہ جاری رہا آپ کے اہل میں، آپ کے عیال میں، اور آپ کی بیویوں نے اعتکاف رکھا، اعتکاف بیٹھا جو ہے آپ کی وفات کے بعد بھی۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، اس کی خصوصیتوں میں سے اس عشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی عظیم رات ہے،
اسی آخری عشرے میں ایک بڑی عظیم رات ہے جس کے بارے میں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، قدر والی، تعظیم والی رات، شرف والی، عزت والی رات یہ ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک سورت ہی نازل کر دیا اس کی فضیلت کے بارے میں۔ قرآن مجید کے اندر وہ صورت موجود ہے، ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں، شرف والی رات میں، عزت والی رات میں، یا قدر والی رات وہ جس میں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، وہ رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، استفہام جب کسی چیز کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو استفہام کے سوال کے ذریعے سے اسے بڑا گردانا جاتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک اسلوب ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا پتہ تم لوگوں کو، تمہیں کیا پتہ اللہ یہ رسول کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں قرآن نے کہا، بلکہ کہا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جوڑنے والے اس 1000 مہینے کو جوڑ کر کے 83 سال 4 مہینہ بنایا، کہ یہ اگر یہ قدر والی رات جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قدر والی رات، عزت والی، شرف والی رات، یہ کون سی رات ہے تمہیں پتہ ہے؟ یہ رات اکیلے ایک رات 83 سال 4 مہینے کے سے زیادہ افضل ہے، برابر نہیں ہے۔ اب کتنا افضل ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن 1000 مہینے کا حساب اگر بنا لیں تو یہ ایک رات، اس رات کو اگر ہم لوگ پا لیں، کوشش کریں، عبادت میں لگے رہیں اور پا لیے تو 83 سال 4 مہینے عبادت ہی میں گزرے، بلکہ اس سے بہتر، یعنی پوری ایک لمبی عمر، بڑی عمر۔ ہمارے یہاں بڑی عمر کتنا پاتا ہوگا ایک آدمی؟ میں چلیے 93 سال پکڑ لیا، 93.5 سال بہت زیادہ ہو گئی نا، 80 85 70 75۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے بیچ کی ہے۔ کسی ظام اور کسی تکبر اور کسی غلط فہمی میں یہ امت نہ رہے، 60 اور 70 کی اوسط ہے۔ جن کے ایام ہو گئے وہ سمجھ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر یہی ہے 60 اور 70 کے بیچ میں۔ میں کہتا ہوں بڑی عمر پکڑ لو، سب سے زیادہ عمر 93 سال۔ 7 سال میں نماز کا حکم، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور 10 سال کے ہو جائیں تو یہ سن تمیز ہے، شعور تمیز کی عمر کو جب پہنچ جائیں، 10 سال ہے نا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز نہ پڑھیں تو مارو، مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ اب نماز فرض ہو گئی، وہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور وہ 10 سال کے جب ہو جائیں تب مار کے نماز پڑھاؤ۔ 10 سال سے مکلف ہوا انسان، ہم اور آپ، اور 10 سال کے بعد اگر 93 کی عمر ہوئی تو 83 سال عبادت میں اگر گزارے، تک مکلف ہوئے، عبادت کیے اللہ اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو 83 سال تک عبادت کریں گے نا۔ سن تمیز کو 10 سال میں پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 سال کے ہو جائے تو مارو۔ اس سے پتہ چلا کہ 10 سال کے بعد 10 سال سے گنجائش نہیں ہے۔
چھوڑ نہیں سکتے نماز۔ اب آپ کے اوپر احکامات جو شریعت کے وہ لاگو ہو گئے، تو شریعت میں آپ کتنے سال؟ 93 کی، زیادہ سے زیادہ عمر پا گئے تو 93 کی، 10 سال ادھر بچپنا نکال دیں سن شعور تک، 10 سال سے آپ نے شروع کیا، 83 سال، 93 سال کی عمر میں انتقال ہوگا تو 83 سال تو ایک رات آپ کو مل رہی ہے، 83 سال 4 مہینے، بلکہ اس سے افضل ہے یہ رات۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم اے میرے نبی کی لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شرف والی، یہ عزت والی رات، یہ تعظیم والی رات کیا ہے؟ تو جوڑ کے لگاؤ پتہ، 83 سال 4 مہینے ایک رات اگر پا گئے، اور اپنی عمر میں ہم اپنی اس عبادتوں میں بار بار اگر اس رات کو پاتے رہے تو سمجھیے کہ ہماری عبادتوں کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ ہر سال 83 سال 4 مہینے، ہر سال 83 سال۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ٹھہرے تو آپ نے یہ بھی جانا کہ آخری عشرے کو کیسے گزارتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اعتکاف بیٹھتے تھے، اعتکاف ان مسجدوں میں۔ اب یہ ہم لوگوں کی جو ہے بے حسی کا عالم ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، ایک مسجد میں ایک بھی معتکف نہیں، جبکہ اعتکاف کا حکم علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض تو سمجھ میں آتا ہے، فرض عین ہر ایک کو کرنا ہوتا ہے، لیکن فرض کفایہ اس عبادت کو کہتے ہیں اذا قام به البعض سقط عن الباقین۔ یہ اس کی تعریف ہے کہ اگر کوئی ایک بھی، کچھ لوگ ہو جائیں جو اس کو پورا کریں، وہ عبادت کر گزریں تو سقط عن الباقین، اور تمام لوگوں سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے اس عبادت کو، اس فرض کفایہ کو، تو تمام لوگ گنہگار ہوں گے، اس محلے کے، وہاں کے رہنے والے تمام لوگ گناہ میں شریک ہوں گے، کیونکہ فرض کفایہ چھوٹ رہا ہے۔ ایسے ہی جنازے کا مسئلہ ہے، جنازے میں اگر بعض پہنچ جائیں اذا قام به البعض سقط عن الباقین، کچھ لوگ پہنچ جائیں تو باقی اور لوگ نہیں پہنچتے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر جنازے میں اتنے لوگ نہ پہنچے جس سے فرض کفایہ ساقط ہو جائے تو سب لوگ گنہگار ہو جائیں گے، پوری بستی کے لوگ، پورے سماج اور پورے معاشرے کے لوگ، پوری سوسائٹی کے لوگ سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گزارتے تھے آخری عشرہ، تو آخری عشرہ کس طرح سے گزارتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال بچوں کو جگا کر کے سب کو عبادت میں آخری عشرے میں لگا، اور جب آخری عشرے میں ہم لوگ عبادتوں میں لگیں گے اور اللہ کی عبادت میں لگیں گے، قرآن کی تلاوت میں لگیں گے، نماز پڑھیں گے، نفلی نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، تو یہ رات تو مل ہی جائے گی۔ اور ہر سال اگر یہ رات ملتی رہی، 83 سال 4 مہینے 83، کتنی برکت ہوگی ہماری عمروں میں، کتنی برکت ہوگی پہلے کی امتوں۔ یہ اس لیے اللہ نے غفور الرحیم اللہ، اور اس امت کے ساتھ خاص اللہ رب العالمین نے اس امت کو اپنے کرم، اپنی مہربانی سے نوازا ہے۔ پہلی امتیوں کے بارے میں تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں 9 سال، 950 برس کی عمر، 200 سال کی عمر، 3 سال کی عمر، 3 صدیاں جیتے تھے۔ ہماری عمریں کم ہوئیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 60-70 کا اوسط ہے ہماری امت کی عمر کا۔ تو اللہ نے اس طرح کے مواقع ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اتنی عمر تو نہیں پاتے ان امتیوں پچھلی امتیوں جتنی، لیکن ہمارے پاس بے شمار مواقع ہیں کہ ہم ان کو کر کے اپنی جھولیوں کو، اپنے دامن کو بے شمار ثواب سے بھر لے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، مغفرت کروا لے۔ تو میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہا تھا، اسی کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ یہ حدیث عام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری 10 دنوں میں رمضان کے لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔
اب اس سے زیادہ اور زیادہ متعین دوسری روایت میں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے کی وطر راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یہ وطر راتیں ہیں۔ ان وطر راتوں میں بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو۔ اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صرف 27 رات کو، وہ غلط مفہوم ہے، غلط سمجھ ہے ان کی۔ یہ بخاری کی روایت یہ کہتی ہے کہ وطر راتوں میں، 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی، اور اگر ہم پا لیے اس کو تو پھر ہماری خوش نصیبی کا کیا کہنا، بہت عظمت والی رات ہے، بڑی شرف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی میں پورے سال کے فیصلے اللہ لیتا ہے، پورے سال کے فیصلے لیتا ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے آسمان سے ٹوٹتے ہیں اس رات میں، اور رات یا تو دیکھو فرشتوں کا آنا خیر و برکت سے خالی نہیں ہے، خیر و برکت رحمت لے کر کے اپنے اللہ کے ان بندوں کے لیے آتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں اس رات میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ خاص طور سے اس صورت میں جبریل کا ذکر کیا گیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، یعنی وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ تمام فرشتے تاتا لگا رہتا ہے آسمان سے، زمین پر، روئے زمین پر جتنی کنکریاں نہیں ہیں اس سے زیادہ ان فرشتوں کی تعداد اس رات میں ہوتی ہے، اور یہ سب رحمت لے کر کے آتے ہیں، بھلائی لے کر کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ یہ جان لیں، یہ اس رات کی فضیلت ہے، اور یہ رات اسی آخری عشرے میں ہے۔ تو اس آخری عشرے کی فضیلتیں جانتے چلیں۔ اس آخری عشرے کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں جو کام کرنا ہمیں، اس میں زکوٰۃ الفطر بھی ہے آخر میں چل کے۔ زکوٰۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم لوگ فطرہ کہتے ہیں عام زبان میں۔ سنیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر من رمضان میں ساعً من تمر او ساعً من شعیر، ایک سا، ایک مد، یا تو جو ہے تمر، کھجور پیدا ہوتا تھا عرب میں، اور وہی غذا۔ علماء نے کہا کہ آپ فطرہ زکوٰۃ الفطر اسی غلے کا نکالیں گے جو غلہ آدمیوں کی خوراک ہے، جو آدمی کا، انسانوں کا خوراک ہے، وہ چیز، وہ غلہ نہیں نکالیں گے جو حیوان کا خوراک ہے، جیسے گھوڑے کھاتے ہوں، بکریاں کھاتی ہوں، گائے کھاتے ہوں، جو حیوانوں کا خوراک ہو جو غلہ، وہ غلہ نہیں، وہی غلہ زکوٰۃ الفطر میں نکالنا ہے۔ علماء نے تحدید کی ہے جو آدمی، انسان کی غذا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سا تمر، کھجور یا جو، تمر کھجور یا شعیر، تمر اور جو ہے شعیر، جو پیدا ہوتا تھا عرب میں، تو یہ آدمیوں کا اس وقت معروف اور مشہور جو ہے غذا ہوا کرتی تھیں یہ چیزیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، اور پتہ چلا، علماء نے کہا کہ جو آدمی کا خوراک ہوگا انسان کا، اسی میں سے زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے رمضان میں زکوٰۃ الفطر، کس پر؟ علی العبد، غلام پر بھی، اور والحر، آزاد پر بھی، والذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، عورت اور مرد، یعنی دونوں پر، والصغیر والکبیر من المسلمین، مسلمانوں میں سے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، سب پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو کیا۔ وہ شخص جو پیٹ میں ہے بھی حمل ہے، وہ اگر اس کا نہیں نکالنا ہے، ہاں البتہ کچھ لوگ علماء اور اسلاف سے ثابت ہے کہ وہ نفل کے طور پہ ایسے ہی جو ہے ثواب لینے کے لیے اس کا نکال دیتے تھے، لیکن اس پہ جو فرض ہے، فرض رسول فرض نہیں ہے، نفل کے طور پہ نکال دیتے تھے۔ اور اگر
غروب کب جو ہے یہ نکالنا ہے؟ جب غروب آفتاب ہو جائے آخری دن رمضان کا، اور غروب آفتاب ہو جائے تب اس کو نکالنا ہے، اور مصلی جانے سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو صرف کر دینا، خرچ کر دینا ہے غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے خوشحالی کے ساتھ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ یہی اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں آئے گا اس کا مقصد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے کہ، اور یہ ہے کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، جو گناہ کرتا، جو بات بولتا رہتا ہے نا، زبان بند رہتی نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھے چوراہے پر چالوں گپ شپ شروع ہے تو جو بدگوئی ہو جاتی ہے اس سے پاکی کے لیے، والرفث، اور جو گناہ ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے اس سے پاکی، وہ طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہو جائے گا، طعمہ ہو جائے گا، خوراک ہو جائے گا۔ یہ اس کی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت بیان کیا کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، جو زبان درازیاں ہو جاتی ہیں، اس کا کفارہ ہے، اور مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے کھانا ہے۔ یہ دیکھیے حکمت، کتنی بڑی حکمت ہے زکوٰۃ الفطر کے اندر۔ قربان جائیے اسلام کے اوپر اور اس کی تعلیمات پر۔ یہ خوبیاں اگر ہوں گی تو اسلام ہی میں ہوں گی، کوئی اور دنیا کا، ادیان عالم کا آپ مطالعہ کر لیجئے اور دیکھیے کہ کیا کسی کے پاس یہ ویژن ہے، یہ چیز کسی کے پاس نہیں پایا جاتا ہے۔ عید ہے، تہوار ہے، وہ غریب لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے، ان کی خوشی کا انتظام ہو جائے، یہ مقصد ہے اس کا۔ اور آپ پاک صاف ہو جائیں ان کچروں سے، جو داغ دھبے آپ کے روزے پر لگے ہیں وہ آپ کے صاف ہو جائیں، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی اسی آخری عشرے میں کی چیز ہے، جب آخری دن رمضان کا غروب ہوگا آفتاب، اس وقت آپ جو ہے نکالیں گے اور مصلی جانے سے پہلے نکال دیں گے۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے اوپر فرض ہو گیا، غروب آفتاب کے بعد اگر پیدا ہوا تو اس کے اوپر فرض نہیں ہوا، یہ جان لیں۔ اور یہ بھی جان لیں، میں رات میں مطالعہ کر رہا تھا کہ کیا جواز ہے، روپیہ پیسہ آپ نکال سکتے ہیں۔ ایک دم سے سختی کے ساتھ علماء نے منع کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غلہ نکالنا ہے، خوراک نکالنا ہے، جو آدمیوں کا، انسان کا، مسلمانوں کا خوراک ہو وہ نکالو۔ اور کہیں علماء نے لکھا کہ اس ضمن میں نہ آ جائے کہ جو میرے راستے پہ نہیں ہے، جو میرے بتائے ہوئے اس پر نہیں ہے، وہ میرے راستے پر نہیں ہے، میرے دین پہ نہیں ہے۔ اس میں من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، یہ کہیں نئی چیز نہ ہو جائے دین کے اندر، اور اس حدیث کے زد میں نہ آ جائے وہ آدمی کہ جس نے نئی چیز ایجاد کیا میرے دین میں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور مردود ہے، اس کے چہرے پہ وہ چیز مار دی جائے گی۔ تو نکالنا یہ ہے کہ غلہ ہی نکالنا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب مدت پوری ہو جائے تو اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے آپ عیدگاہ جائیں تاکہ اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہو سکیں۔ اسی طرح سے انہی جو ہے آیتوں کے ضمن میں جب اس کے احکامات اللہ بیان کر رہا تھا روزے کے، تو اللہ نے یہ بھی بیان کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں اور مجھ پہ ایمان لائیں اور میری فرما برداری کریں۔
تاکہ وہ کامیاب ہوں، تاکہ وہ کامیاب ہوں، اور ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، تو وہ دعا کریں۔ تو دعا کو بھی انہی آیات میں جوڑا گیا ہے۔ جو احکامات ہیں، جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے پھر شروع ہوا، پھر راتوں کے پھر یہ ہوا کہ جو اس مہینے کو پائے روزہ رکھے، اللہ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے، مسافر ہو، مریض ہو، ان کے لیے رخصت ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے دلوں کی حالت کو اللہ جانتا ہے، راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، اللہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ جب جو ہے اللہ احکامات بیان کر رہا تھا روزے، تو یہ آیت بھی ہے اسی بیچ میں، غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ انہی آیتوں میں اس کا ذکر اللہ نے کر کے یہ میسج اور یہ پیغام دیا ہے کہ دعا کرو، دعا میں ہمیشہ تمہاری زبان لگی رہے، تمہارے ہاتھ اللہ کے حضور میں اٹھے رہیں، اور پھر ہاتھ خالی نہیں آتے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا تو میں اس کے ہاتھوں کو کیسے صفر کے ساتھ، کیسے صفر کچھ نہ دے کر کے کیسے اس کے ہاتھوں کو واپس کر دوں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ نے انہی آیتوں میں ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اس نقطے کو ہمیں یاد کرتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے اس مہینے میں۔ اور یہ آخری عشرے کی کچھ بعض خصوصیتیں تھیں جسے بیان کی گئی۔ اللہ ہمیں توفیق و طاقت دے کہ ہم اس مہینے کو، اور خاص طور سے یہ عشرہ جو 5 دن اور بچا ہوا ہے، آدھا عشرہ گزر چکا، اس کی خصوصیتوں کو ہم نے سنا حدیثوں کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے۔ اللہ ہمیں توفیق طاقت دے کہ اس عشرے کو ہم اچھی طرح سے عبادتوں میں گزار سکیں۔ لیلۃ القدر کو بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے ڈھونڈیں اور اسے عبادت میں گزار سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔